الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے مشہور خطیب اور عالم دین حضرت سید ریاض حسین شاہ صاحب نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بات کی کہ مجھے انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب آپ دیگر برگزیدہ ہستیوں کو، صحابہ کرام کو یا اہل بیت کے افراد کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں صرف حضرت، اور ان کی باری آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو یہ بات کہتے ہیں مجھے کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی علمی خطا ہے۔ اس پر جو صاحب علم ہیں انہوں نے جواب دیا۔ میں اپنے دوستوں کو یہ عرض کروں گا، جو صاحب علم ہیں ان کو تو نہیں عرض کر رہا، ان کی خدمت میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو دوسرے دوست میرے ساتھ اٹیچ ہیں میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا۔ تو یہ منطق جو ہے اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اتنا عرض کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین یا ابوبکر صدیق یا حضرت عمر پاک یا کسی بھی صحابی سے یا اہل بیت کے کسی فرد سے بڑے ہو گئے ہیں اس لیے ان کو اعلیٰ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کے اندر آپ کا ایک منفرد مقام ہے۔ منفرد مقام ہونے کی وجہ سے اپنے زمانے کے لوگوں میں آپ کا ایک مرتبہ ہے، علماء میں مرتبہ ہے۔ عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، عرب کے علماء آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے، اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت امام حسن حسین سے یا حضرات صحابہ کرام سے بڑے ہو گئے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاض حسین شاہ صاحب کی علمی خطا تھی، میں اس کو صرف علمی خطا ہی کہوں گا۔ ویسے ان کی مجالس کے اندر علمی خطائیں ہوتے رہتی ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ایک سید زادے، شاید ان کے بیٹے ہی نہ ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو ہمیں اپنے شجرے جو ہیں وہ جیب میں رکھنے پڑتے ہیں، موبائل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں شجرہ دکھاؤ جی، تو کہتے ہیں کہ میں اپنا شجرہ بتا دوں کہ میرا شجرہ جو ہے حضرت مولا علی سے ہوتا ہوا سیدھا حضرت ابو طالب کی جانب جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات تو مجھے ان کے اندر ضم ہوتی نظر آتی ہے۔ ہم یہ صرف بتانا چاہتے ہیں اس سید زادے کو، جب آپ کا دعویٰ سید زادہ ہونے کا ہے تو بھائی مہربانی کریں، آپ اپنی ماں کا نام ضرور لیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عالمہ فاضلہ سخیہ منیرہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کا نام ضرور لیں، کیونکہ مولا علی کی دیگر اولاد بھی ہے۔ مولا علی کی دیگر اولاد علوی کہلاتی ہے یا اوان کہلاتی ہے یا ہاشمی یا جو بھی وہ کہلاتے ہیں، ان کے الگ سے ان کا ایک سیٹ اپ ہے، ان کا ایک الگ سے سلسلہ ہے، ان کا ایک الگ سے نام ہے، پہچان ہے۔ جب آپ کا دعویٰ سید ہونے کا ہے تو کم از کم حضرت بی بی فاطمہ کا نام ضرور لیں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا مجھے حضور علیہ السلام کی ذات حضرت ابو طالب کے اندر ضم ہوتی نظر آتی ہے، یہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کسی کے اندر ضم نہیں ہو سکتی، اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اپنی پہچان آپ ہیں۔ کل کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم بیش اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی بھیجے، تو ان تمام نبیوں میں حضور علیہ السلام کو ایک بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے، حضور کی نسل حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی میں سے جو اولاد ہوئی وہی لوگ سید ہیں۔ اس کے علاوہ مولا علی کی جو اولاد ہے وہ علوی کہلاتی ہے یا آوان کہلاتی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر یہ جو علمی خطائیں ہوتی ہیں، ہم کو زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، نہ میں پھکڑ باز خطیب ہوں جو بدتمیزی کر رہے ہیں، 70 ہزار لینے والے ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ 5-7 دن ہو گئے یا جتنے بھی دن ہو گئے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں، ایک حضرت صاحب نے جو ہے وہ شیطان کی تصویر بنا کر جو ہے نعوذ باللہ ریاض حسین شاہ صاحب کو دکھایا ہوا تھا، تو یہ ایک علمی خطا تھی ریاض حسین شاہ صاحب کی۔ اعلیٰ حضرت ناموس رسالت کا استعارہ ہے، اعلیٰ حضرت عشق رسول کا استعارہ ہیں، اعلیٰ حضرت اپنی پہچان آپ ہیں۔ لیکن میں ان دوستوں سے، ان لوگوں سے، اگر آپ عالم ہیں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو یہ لوگ اگر اعلیٰ حضرت نہیں بھی کہتے تو اعلیٰ حضرت کی شان میں فرق نہیں آئے گا، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتا وہ کافر نہیں ہو جاتا، نہ ہی وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، نہ وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہچان آپ ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بھائی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے اختلاف بھی کرتا ہے تو اس پر مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس مقام پر اگر کوئی فائز ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھتا ہو اور سمجھ کر علمی اختلاف کرتا ہو، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے علمی اختلاف، لیکن اس پائے کو کوئی پہنچے تو۔ اس کے بعد یہ عرض یہ ہے کہ میں تو سادات کرام کا غلام ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی سید زادے سے کوئی غلطی ہو جائے تو یا کوئی ایسا کام ہو جائے جو قابل مذمت ہو، قابل گرفت ہو، اور شریعت اس پر جو ہے گرفت کرتی ہو، تو شریعت نافذ کرنے والوں کے دل میں صرف ایک ہی بات ہو کہ سید زادے کے پاؤں کو مٹی لگ گئی ہے اور یہ ہم پاؤں کی مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں تو صرف یہی بات ہے، اگر سید زادے کے
پاؤں کو مٹی لگی ہے، ہم تو صرف وہ مٹی جھاڑنے والی بات ہی کریں گے، لیکن سادات کرام کی خدمت میں ہم یہ دست بستہ گزارش کریں گے کہ یہ مٹی اڑتے اڑتے بسا اوقات آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، پھر پار بندہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، سامنے بندہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، نہ وہ بندہ آپ کو دیکھ سکتا ہے نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ دینی اور سیاسی ہر حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو سادات کرام ادھر ادھر ہو رہے ہیں دیگر معاملات کے اندر، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جب مٹی پاؤں سے اڑے تو سر پہ پہنچ جائے یا آنکھوں کے سامنے آ جائے، گرد و غبار ناک میں پڑ سکتی ہے، تو گرد و غبار جو ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی سید کے چہرے پر لگے، ہم تو گوارہ نہیں کرتے، ہم تو ادب احترام کرتے ہیں، ان کو خود دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر مجھے ہوا ہے جنہوں نے ان کا نام بگاڑا ہے۔ ایک مشہور خطیب 70,000 لے کر تقریریں کرنے والا، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا لال بیگ شاہ، میں نام نہیں لیتا، لال بیگ شاہ، ان کے منہ سے تو اکثر ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسے جملے نکلتے ہیں کہ جو ممبر رسول کے شجان شان نہیں ہیں۔ تو علم رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے اگر آپ کوئی غلط بات کرتا ہے یا کسی سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے، اگر آپ اس کے بدلے میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور وہ لوگ جو 3-4 دنوں سے شروع ہیں، اعلیٰ حضرت کو یہ کہہ دیا، اعلیٰ حضرت کو یہ کہہ دیا، بھائی تکلیف تو ہے ہمیں، ہمارے امام ہیں، لیکن آپ یہ تو نہ کریں نا کہ 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے آپ شروع ہیں، یا 10 دن ہو گئے، جتنے دن بھی ہو گئے آپ شروع ہیں، آپ چپ ہی نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جب فرانس کے اندر گستاخی ہوئی نا، یا دیگر ممالک میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہوئی، اس پر وہ لوگ مجھے بولتے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن جیسے ریاض حسین شاہ صاحب نے یہ اختلاف کیا فوراً پھٹ پڑے اور ایسے شروع ہوئے کہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی باری وہ چپ رہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، کیا کہیں ان کو، ان کے پیر کے ساتھ کوئی اختلاف کر لے تو ان کو تو ان کے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ تو بھائی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت ہی ہیں، اعلیٰ حضرت کی فکر کو کوئی مائی کلال پہنچ نہیں سکتا، لیکن یار یہ نہ کرو کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالو اور ویڈیو پر ویڈیو کھیلو اور اس کو سوشلائز کر دو، اور عوام الناس کو کیا پیغام دے رہے ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اصحاب رسول کی محبت نصیب فرمائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کا وارث بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔